جانتا ہے نہ آدم نہ یہ آدمی جانتا ہے، نہ آدم نہ یہ آدمی جانتا ہے، علی کی حقیقت علی جانتا ہے، نہ آدم نہ یہ آدمی جانتا ہے، کہاں سے ہے آنا کہاں در بنے گا، کہاں سے ہے آنا کہاں در بنے گا، کہاں سے ہے آنا کہاں در بنے گا، جو مالک ہے گھر کا وہی جانتا ہے، نہ آدم نہ یہ آدمی جانتا ہے، نہ آدم نہ یہ آدمی جانتا ہے۔ اور مولا ہم سب کو زوار نجف بنائے۔ سب سے جو کم فضیلت ہے زوار نجف کی وہ میں آپ سب کی سماعتوں کی نظر کرنے لگا ہوں۔ نجف کا جو زائر ہے گمنام کب ہے، نجف کا جو زائر ہے گمنام کب ہے، نجف کا جو زائر ہے گمنام کب ہے، اسے کم سے کم ہر نبی جانتا ہے، نہ یہ آدمی جانتا ہے۔ اور لہو پاک کس کا ہے ناپاک کس کا، لہو پاک کس کا ہے ناپاک کس کا، لہو پاک کس کا ہے ناپاک کس کا، یہ سب نعرہ حیدری جانتا ہے، نہ آدم نہ یہ آدمی جانتا ہے۔ اور فرشتوں نے روکا جو جنت کے در پر، فرشتوں نے روکا جو جنت کے در پر، فرشتوں نے روکا جو جنت کے در پر، تو کہہ دوں گا مجھ کو علی جانتا ہے، نہ آدم نہ یہ آدمی جانتا ہے، نہ آدم نہ یہ آدمی جانتا ہے۔ درود بھیجیے گا محمد والے محمد پر۔ 2 سے 3 شعر پڑھوں گا مصائب کے۔ درود بھیجیے گا محمد والے محمد پر۔ قبر اصغر کی بنانے میں بہت دیر لگی، قبر اصغر کی بنانے میں بہت دیر لگی، شہ کو ایک چاند چھپانے
بہت دیر لگی ہے قبر اصغر کی، کچھ قدم دور ہے بازار سے دربار، مگر کچھ قدم دور ہے بازار سے دربار، مگر پھر بھی شہزادی کو آنے میں بہت دیر لگی ہے قبر اصغر کی، شہن ہر لاش کو جلدی سے اٹھایا، لیکن شہن ہر لاش کو جلدی سے اٹھایا، لیکن لاش اکبر کی اٹھانے میں بہت دیر لگی ہے قبر اصغر کی، ٹکڑے چنتے ہوئے قاسم کے، کہاں مولا نے ٹکڑے چنتے ہوئے قاسم کے، کہاں مولا نے ہائے افسوس کے آنے میں بہت دیر لگی ہے قبر اصغر کی، اس قدر پیاس سے سوکھا تھا بھلوئے سرور، اس قدر پیاس سے سوکھا تھا بھلوئے سرور، شمر کو تیغ چلانے میں بہت دیر لگی ہے
قبر اصغر کی بنانے میں بہت دیر لگی، قبر اصغر کی بنانے میں بہت دیر لگی۔ درود بھیجیے گا محمد والا۔ بر محمد والے محمد صلوات۔ مومنین اکرام ایک اعلان سماعت فرمانے، 25 اور 26 محرم الحرام امام بارگاہ الفاطمہ ظفر کالونی میں بسلسلہ شہادت امام زین العابدین علیہ السلام مجلس رضا منعقد ہوگی، جس سے مولانا سید علی رضا رضوی صاحب ٹھیک رات 10 بجے خطاب فرمائیں گے۔ آپ سے بھرپور التماس کی جاتی ہے کہ شرکت ضرور کیجیے گا، کیونکہ مولانا حسن رضا باقی صاحب تشریف لے آئے ہیں۔ میں ملتمس ہوں جناب سلمان زیدی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں۔ سلمان زیدی صاحب۔ بر محمد والے محمد صلوات۔ اپنی اپنی حاجات کی قبولیت کے لیے، اس مجلس کی قبولیت کے لیے، ساری دنیا میں عزاداروں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت کے لیے مل کے بآواز بلند نعرہ صلوات۔ کیونکہ دامن وقت میں گنجائش بہت کم ہے، اس لیے میں بطور پرسہ مصائب کے چند اشعار آپ کی خوبصورت سماعتوں کو دیا کروں گا۔ بار دیگر صلوات۔ کہتی تھی یہ ماں خون بھری میت سے لپٹ کر علی اکبر، ارے تم مر گئے اور زندہ رہی مادر مستر، علی اکبر، ارمان تھا پہناؤں گی پوشاک شاہانی، بھئی افسوس کہ راس آئی نہ تم کو یہ جوانی، کیسا تھا مقدر، بھئی اتنا تو ذرا ٹھہرو تمہیں دولہا بنا لوں، ارے بس ایک جھلک سحرے کی صغرا کو دکھا لوں، بے چین تھی خواہر، ہے علی اکبر،
مصیبت کا بند سنیے گا کہ پہلے تو ایک آواز پہ اٹھ جاتے تھے بیٹا، پہلے تو ایک آواز پہ اٹھ جاتے تھے بیٹا، بھائی اب اتنی صداؤں پا بھی پہلو نہیں بدلا، یہ کیا ہوا دلبر، اور تم ہچکیاں لے لے کے جو دم توڑ رہے ہو، بھائی موما سے ہمیشہ کے لیے موڑ رہے ہو، کیوں روٹھے ہو دلبر، اور آئیں جو ہمیں لوٹنے خیموں میں ستمگر، تو ماں دے گی صدا علی اکبر، علی اکبر، چھن جائے گی چادر، ہے علی اکبر۔ پر محمد وآل محمد صلوات۔ ملتمس میں جناب طاہر علی ناصر صاحب سے وہ تشریف لائیں صلوات و سلام کے لیے۔ باؤں بلند نعرہ صلوات۔ حضرات آپ سے ملتمس ہوں تھوڑا سا آگے تشریف لے آئیں، باواز بلند بار دیگر نعرہ صلوات۔ کیونکہ یہ مجلس حضرت ظافر سے منسوب ہے تو میں مشکل سے ایک بند کہہ پایا، وہ میں آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں، ذرا تھوڑا سا اونچا کر بار دیگر نعرہ صلوات۔ گرچہ سبھی جنات کے سردار ہیں ظافر، گرچہ سبھی جنات کے سردار ہیں ظافر، نازاں ہے مگر شے کے عزادار ہیں ظافر، نازاں ہے مگر شے کے عزادار ہیں ظافر، اور تاریخ کا نکھرا ہوا کردار ہیں ظافر، زہرا کے دلاروں کے مددگار ہیں ظافر، ہر دور میں یاد شہ دلگیر میں روئے، جب تک رہے زندہ غم شبیر میں روئے۔ ایک سلام کے چند شعر آپ کی سماعتوں کی نظر کے۔ گیتی سے سرے عرش اولا لے گئی مجھ کو، گیتی سے سرے عرش اولا لے گئی مجھ کو، جنت میں شہیدی کی عزا لے گئی مجھ کو، گیتی سے سرے عرش اولا لے گئی مجھ کو، جنت میں شہیدی کی عزا لے گئی مجھ کو، اور بہرے سفرے کرب و بلا کچھ بھی نہیں تھا،
بہرے سفر کرب و بلا کچھ بھی نہیں تھا، بس معرفت آل ابا لے گئی مجھ کو۔ اور شعر سماعت فرمائے گا کہ کرنے لگا میں مدحت شہ بر سر ممبر، کرنے لگا میں مدحت شہ بر سر ممبر، ارے کس اوج پہ مادر کی دعا لے گئی مجھ کو۔ کرنے لگا میں مدحت شہ بر سر ممبر، کس اوج پہ مادر کی دعا لے گئی مجھ کو۔ اور خواہش تھی کروں روزہ شبیر پہ ماتم، یہ حسرت دل کرب و بلا لے گئی مجھ کو۔ خواہش تھی کروں روزہ شبیر پہ ماتم، یہ حسرت دل کرب و بلا لے گئی مجھ کو۔ اور پہنچا شہ مظلوم کی چوکھٹ پہ میں اڑ کر، پہنچا شہ مظلوم کی چوکھٹ پہ میں اڑ کر، جبریل کے شیپر کی ہوا لے گئی مجھ کو۔ اور ہونے لگے اسرار نہاں مجھ پہ ہویدا، ہونے لگے اسرار نہاں مجھ پہ ہویدا، اس جا دل روشن کی ضیا لے گئی مجھ کو۔ اور کچھ پوچھے بنا لوٹ گئے دونوں فرشتے، کچھ پوچھے بنا لوٹ گئے دونوں فرشتے، جنت کی طرف خاک شفا لے گئی مجھ کو۔ کچھ پوچھے بنا لوٹ گئے دونوں فرشتے، جنت کی طرف خاک شفا لے گئی مجھ کو۔ پھر فطرس و راہب کی طرح ٹل گئی مشکل، ہر غم کی دعا کرب و بلا لے گئی مجھ کو۔ اولا ریب یہ غازی کی عقیدت کا صلہ تھا، عباس کے روضے پہ وفا لے گئی مجھ کو۔ اور ایک ایک قدم پر میں کروں شکر کے سجدے، منزل کے قریب راہ ہدا لے گئی مجھ کو۔ اور میں نے جو پڑھا سبت پیمبر کا قصیدہ، ایک خلق خدا دل میں بسا لے گئی مجھ کو۔ اور میں لیتے ہوئے نام علی پہنچا نجف میں، اس پہ یہ میری پہلی غذا لے گئی مجھ کو۔ اور آخری شعر ہے کہ دوران زیارت مجھے موت آ گئی طاہر، ممنون وہاں خاک شفا لے گئی مجھ کو۔ بآواز بلند نعرہ سلامت۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بر محمد وآل محمد صلوات۔ میں نہایت ہی ادب سے ملتمس ہوں جناب غضنفر جعفری و برادران سے کہ وہ تشریف لائیں۔ مائک خالی پکڑا دوں۔ بر محمد والی محمد صلوات۔ پھر بھی ایک محبت بھری صلوات۔ کوثر نہیں ملا ہے کہ جنت نہیں ملی، کوثر نہیں ملا ہے کہ جنت نہیں ملی، کیا
شے حسین تیری بدولت نہیں ملی، کیا شے حسین تیری بدولت نہیں، ناکامیوں کی آگ میں جلتا رہا، سر تو ملا حسین کا، بیعت نہیں ملی، کوثر نہیں ملا ہے کہ صلوات فاتحہ۔ یوں رقم کرتا ہے ایک راوی مغموم و حزین، یوں رقم کرتا ہے ایک راوی مغموم و حزین، ایک دلہا لیے جاتا تھا بارات اپنی کہیں، وہب قلبی تھا لقب تھا وہ غلام شہیدی، دور سے اس کو نظر آ گئی مقتل کی زمین، دور سے اس کو نظر آ گئی مقتل کی زمین، دل پہ شبیر کے ماتم کا اثر ہونے لگا، دیکھ کر گنج شہیدہ کی طرف رونے لگا، ایک زمیندار کھڑا تھا یہ کیا اس سے کلام، کس کی یہ فوج ہے اور کس کے یہ لاشیں ہیں تمام، یہ جو زخمی ہے کھڑا لاکھوں میں کیا اس کا ہے نام، رو کے وہ شخص پکارا کہ ہے رونے کا مکان، یہ ہے جلاد جو کھینچے ہوئے شمشیر، اور زہرا کے مراقے کی یہ تصویر، اور یہ مظلوم جو کھاتا ہے کھڑا نیزہ ہوتی ہے، سخی ابن سخی اور امیر ابن امیر، وطن آوارہ مصیبت زدہ بے کس دلگی ہے، یہی 3 شب و روز کا پیاسا شبیر، اب تلک صبح سے لوٹا گیا باغے
زہرا ارے اب یہ بے رحم بجھاتے ہیں چراغ زہرا یوں تو ایک ظلم سے ایک ظلم ہوا شہ پہ سوا 3 صدموں میں مگر صبر کا یارانہ رہا ایک جوان اس کا بھتیجا تھا حسن کا بیٹا شب کو وہ دلہا بنا صبح شہیدوں میں ملا شب کو وہ دلہا بنا صبح شہیدوں میں ملا اس کے مرنے کی خبر شہ نے جو پہنچا ارے ماں دلہن کو لیے سر ننگے نکل آئے ماں دلہن کو لیے سر ننگے نکل آئے تھے دوسرا غم ہے کہ ایک بھائی تھا اس کا سادہ جب سے وہ مر گیا سیدھی نہیں ہوتی ہے کما اب بھی روتا ہے اسے ہائے برادر کہہ کر بے کفن لاش وہ اس کی ہے پڑی دریا پر ابھی یہ لاش عجب درد سے تھرائے لڑکی ایک ہائے چچا کہہ کے جو چلائے لڑکی ایک ہائے چچا کہہ کے جو چلائے تھے تیسرا حادثہ میں کیا کہوں پھٹتا ہے جگر اس کا ایک بیٹا تھا 18 برس کا اکبر برچیوں سے ابھی مارا گیا رن میں وہ پسا حیف ہے دفن ہوئی رات کو جس کے مادہ غم اکبر میں اسے کیا کہو کیوں کر دیکھا سب نے میدان میں زینب کو کھلے سر دیکھا سب نے میدان میں زینب کو کھلے سر دیکھا یوں رقم کرتا ہے اللہم صلی علی محمد وآل محمد بحق زہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا رب صلی علی محمد وآل محمد خدایا ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما بار الہ اس ذکر کا ثواب جو ذکر کیا گیا ہے اس تمام کا ثواب جس مرحوم کے لیے مجلس اعزاز منعقد کی گئی ہے اس کے نامہ اعمال میں درج فرما بار الہ مرحوم کے درجات بلند فرما اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما ائمہ علیہم السلام کے ہمراہ معشور فرما بار الہ حاضرین کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما جو بیمار ہیں صدقہ بیمار کربلا کا صحت یاب فرما جو بے اولاد ہیں صاحب اولاد فرما جو تنگ دست ہیں انہیں خوشحال فرما بار الہ شیعان جہان کی حفاظت فرما جہاں جہاں عزاداری ہو رہی ہے بار الہ وہاں ان امام بارگاہوں کی ان گھروں کی تو خود حفاظت فرما دشمنان اہل بیت کو تباہ و برباد فرما ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما صدقہ امام زمانہ کا ہم سب کی حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما رحم اللہ من قرأ الفاتحہ بر محمد و آل محمد صلوات
مومنین اکرام ایک تو اعلان سماعت فرما لیں 25-26 محرم الحرام امام بارگاہ الفاطمہ ظفر کالونی میں مجلس اعزاز منعقد ہوگی، جس سے مولانا سید علی رضا رضوی صاحب رات ٹھیک 10 بجے خطاب فرمائیں گے۔ 16 تا 20 محرم الحرام اسی مسجد میں مجلس اعزاز منعقد ہوگی، جس سے مولانا سلطین علی نقوی صاحب خطاب فرمائیں گے۔ 20 محرم الحرام کو اختتام مجلس پر شبیہ تابوت برآمد ہوگا امام زین العابدین علیہ السلام۔ 28 محرم الحرام اسی 30 کے ماڈل ٹاؤن میں مجلس اعزاز منعقد ہوگی، جس سے مولانا سید باقر حسین زیدی آف کراچی خطاب فرمائیں گے، اور اختتام مجلس پر شبیہ تابوت امام زین العابدین علیہ السلام برآمد ہوگا۔ پر محمد وال محمد صلوات ملتمس ہوں جناب مولانا حسن رضا باقر صاحب سے۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی نور قلوبنا بنور الایمان وبصر اعیننا بضوء الفرقان، والشکر لک یا ذا الفضل والاحسان۔ الصلاة والسلام علی الذی جعلتہ نبیا فی اول ایجاد الکون والمکان، ثم غوثتہ الف عام فی بحور العلم والبرہان، ثم الصلاة والسلام علی ناصر شریعته وقاضی دینه ومنفذ احکامه والمروج للایمان والمدمر لأهل الكفر والفسوق والعصيان، ثم الصلاة والسلام على زوجته التي نزل في تزويجها القرآن، حيث قال سبحانه وتعالى مرج البحرين يلتقيان، ثم الصلاة والسلام على اللؤلؤ والمرجان، بالخصوص على إمامين وهمامين والسعيدين والشريفين واسمهما الحسنان، ثم الصلاة والسلام على باقي الأئمة الذين هم أمناء الرحمن، بالخصوص على سيدنا مولانا صاحب العصر والزمان، اللهم صل على محمد صلوات الله على محبيهم ولعنة الله على مبغضيهم في كل حين وأوان، أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الفرقان، بسم الله الرحمن الرحيم، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ملکی آواز انسان نعرہ تکبیر۔ تمام حاضرین اپنے زبانوں کو توحید سے مطلق کیجیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، خاندان تطہیر پہ بلند تر سلام۔ دعا ہے کہ مالک کائنات آپ کا تشریف لانا اپنے بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جو بھی بندہ صفحہ ادا پہ آتا ہے دل میں کوئی نہ کوئی حسرت حاجت دعا لے کے آتا ہے، یہ ذکر دعا کی قبولیت کا وسیلہ ہے۔ مالک ذکر کے صدقے میں آپ جو دعائیں حاجات لے کے اپنی بارگاہ میں مستجاب فرمائے۔ اب تمام حاضرین کے مرحومین بالاخص بانیان کے خانوادے کے جتنے مرحومین ہیں ان کی درجات بلند فرمائے۔ مالک ہم سب کو دنیا میں سید الشہداء کی زیارت، آخرت میں شفاعت نصیب فرمائے۔ ہمارے وقت کے امام کو ہم سے نصیب فرمائے۔ اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند تر سلام پڑھیے۔ اللہم صل علی محمد۔ عزیزان گرامی، صاحبان ذی وقار، برادران اسلام، محبان اہل بیت علیہ السلام، عاشقان حسین ابن علی علیہ السلام، میں نے مشہور زمانہ آیت تلاوت کی ہے کہ جس کے بارے میں اللہ نے انسانوں اور جنوں کی تخلیق کا مقصد بیان کیا
خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اللہ نے کہا میں جنوں اور انسانوں کو اس لیے خلق کر رہا تھا تاکہ یہ عبادت کریں۔ اور جب معصوم سے کیا گیا مولا یہاں پہ جو لفظ کہا گیا اللہ نے الا لیعبدون، یہ اللہ کیا کہنا چاہتا ہے کہ کیا صرف غرض خلقت عبادت ہے؟ تو معصوم نے اسے اور آسان کر کے کہہ دیا، اس کا مطلب یہ ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعرفون، اللہ نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ یہ اس کی معرفت حاصل کریں۔ توجہ ہے نا، جملہ مشکل تو نہیں کہہ دیا۔ یعبدون قرآن نے کہا، مولا نے کہا یعبدون سے مراد یعرفون۔ اب اسے اور آسان بیان کرتا ہوں، جو اس کی تفسیر پھر مولا حسین نے کی، اور مولا حسین نے کب اس کی تشریح کی؟ جب شب عاشور تھی۔ اب تصور میں ذرا سوچئے کہ شب عاشور ہے، اور آپ سنتے ہیں، آپ نے سنا ہوگا کہ مولا نے وہ رات 3 حصوں میں تقسیم کی تھی۔ ایک حصہ عبادت پروردگار اور تلاوت قرآن، دوسرا حصہ اپنے اصحاب کے ساتھ، تیسرا حصہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ۔ اب وہ جو اصحاب کے ساتھ گزارا مولا نے حصہ، اس میں کیا باتیں ہوتی رہی؟ اس میں مولا نے یہی آیت اپنے صحابیوں کو سمجھائی تھی۔ جملہ میرا ایک جملہ آپ کو جو ہے شیخ صدوق کی کتاب میں ملے گا، جو مولا حسین نے خطبہ اپنے صحابیوں کے سامنے ارشاد فرمایا۔ مولا نے کہا یا بنی الکرام، شب عاشور ہے، اصحاب حسین سامنے ہے، اور صاحب خطابت مولا حسین ہے۔ مولا نے جو خطابت میں انہیں مخاطب کرتے ہوئے لقب دیا ہے، میں ہزاروں جانے اپنے مولا کے قدموں سے مس ہونے والی خواب پہ قربان کروں، مولا حسین نے صحابیوں کو مخاطب کرتے ہوئے جو پہلا جملہ کہا، یا بنی الکرام، اے شریف باپوں کی شریف اولادوں۔ خدا آپ کو سلامت رکھے، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ مولا حسین نے مخاطب ہوتے ہوئے جو اصحاب حسینی کو لقب دیا کہ یا بنی الکرام، اے عزت دار باپوں کی عزت دار اولادوں، ما خلق اللہ العباد الا لیعرفوا، اللہ نے بندوں کو اس لیے پیدا کیا یہ اس کی معرفت حاصل کرے۔ اللہ نے اس لیے پیدا کیا کہ یہ اس کی معرفت حاصل کرے۔ مولا ہم اس کی معرفت حاصل کیوں کریں؟ مولا نے دوسرا جملہ کہا وَإِذَا عَرَفُوهُ عَبَدُوهُ، اس لیے کہ جسے اس کی معرفت ہوگی وہی اس کی بارگاہ میں جھکے گا۔ وَإِذَا عَرَفُوهُ عَبَدُوهُ، جو میرے نئے آئے ہیں 2-4 دوست، میں کہہ رہا ہوں کہ شب عاشور مولا حسین جو اپنے اصحاب سے خطاب کر رہے تھے، ما خلق اللہ العباد الا لیعرفوا، کہ شریف باپ کی شریف اولادوں، اللہ نے اس لیے پیدا کیا کہ اس کی معرفت حاصل کرو۔ مولا کیوں اس کی معرفت حاصل کرے؟ مولا نے کہا وَإِذَا عَرَفُوهُ عَبَدُوهُ، کہ جس سے اس کی معرفت ہوتی ہے وہی اس کی بارگاہ میں جھکتا ہے۔ اب یہاں میرے واجب الاحترام دوستوں بزرگوں ایک جملہ کہوں، یعنی مولا حسین نے شب عاشور کیا بتایا کہ اگر کوئی بندہ دیکھو جو اس کی بارگاہ میں نہیں جھکتا تو سمجھ لو وہ بے معرفت ہوتا ہے۔ مولا حسین نے کیا سمجھایا؟ وَإِذَا عَرَفُوهُ، جس سے اس کی معرفت ہوتی ہے، عَبَدُوهُ، اس کی بارگاہ میں جھکتا ہے۔ اب یہاں پہ سوال تھا، مولا وہ ہمارے سجدوں کا تو محتاج نہیں ہے، کیا میں اس سے جھکوں گا تو وہ خدا ہے، میں اس کو جھکوں گا تو اس کی خدائی بڑی ہو جائے گی؟ اب یہاں پہ مولا نے بہت خوبصورت جملہ کہا، مولا نے کہا وہ تیرے سجدوں کا محتاج نہیں ہے، تو سجدوں کا محتاج ہے، کہ جو تو اس کی بارگاہ میں جھکتا ہے
تو یہ سمجھ تیرے جھکنے سے اس کی خدائی بڑی ہو رہی ہے؟ اللہ نے کہا نہیں، اس سے یہ پتہ چل رہا ہے جب تو اس کی بارگاہ میں جھکتا ہے تو صاحب معرفت ہے۔ مولا میں کیوں اس کی بارگاہ میں جھکوں جب وہ میرے سجدوں کا محتاج نہیں؟ تو مولا حسین نے شب عاشور اپنے صحابہ سے کہا اس لیے وَإِذَا عَبَدُوهُ فَاسْتَغْنَوْا بِعِبَادَةِ رَبِّهِمْ عَنْ عِبَادَةِ غَيْرِهِ۔ اگر آپ اس جملے کی قدر کریں، آپ نے پورا اشرا مولا حسین کا ذکر سنا ہے، شب عاشور مولا حسین اپنے صحابہ سے کہہ رہے ہیں کہ کیوں اس کی بارگاہ میں جھکو؟ مولا نے کہا جو سر اس کی بارگاہ میں جھکتا ہے وہ در در پہ نہیں جھکتا۔ مولا آپ کو سلام، خدا آپ کو سلام۔ یا رسول اللہ، یا مولا نے کیا فرمایا؟ کیوں اس کی بارگاہ میں جھکنا ہے؟ جب وہ میرے سجدوں کا محتاج نہیں ہے تو کیوں جھکنا ہے؟ وَإِذَا عَبَدُوهُ فَاسْتَغْنَوْا بِعِبَادَةِ رَبِّهِمْ عَنْ عِبَادَةِ غَيْرِهِ۔ مولا حسین نے کہا میرے صحابیوں یاد رکھو جو سر اس کی بارگاہ میں جھکتا ہے وہ در در پہ نہیں جھکتا۔ میرے سامنے سارے مولا حسین کے عزادار ہیں۔ یہ مولا حسین نے کب جملہ کہا؟ شب عاشور۔ شب عاشور اپنے صحابیوں سے کہا کہ جو سر اس کی بارگاہ میں جھکتا ہے وہ در در پر نہیں جھکتا۔ اور قبلہ شب عاشور مولا نے جملہ کہا، روز عاشور مولا نے اپنی سیرت سے ثابت کیا کہ جو سر اس کی بارگاہ میں جھکتا ہے وہ سر کٹ سکتا ہے، غیر کے آگے جھک نہیں سکتا۔ اللہم صل علی محمد جو سر اس کی بارگاہ میں مولا نے کہا جھکتا ہے وہ در در پر نہیں جھکتا۔ شب عاشور مولا نے جملہ کہا اور روز عاشور مولا نے اپنی سیرت سے ثابت کر دیا کہ جو سر اس کی بارگاہ میں جھکتا ہے وہ کٹ سکتا ہے مگر غیر کے آگے جھوک نہیں سکتا۔ مولا آپ سب عزاداروں کو سلامت رکھے، جس کی آنکھوں میں عقیدت کے آنسو ہے مالک اس کی دعائیں مستجاب کرے۔ وہ سر غیر کے آگے جھوک نہیں سکتا، کٹ سکتا ہے۔ اور پھر مولا نے یہ بھی ثابت کیا 10 محرم کے بعد وہ سر کٹ کے بھی سر بلند رہتا ہے، جھکتا نہیں ہے۔ جو سر اس کی بارگاہ میں جھکتا ہے وہ سر کٹ کے بھی سر بلند رہتا ہے، غیر کے آگے جھکتا نہیں ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ علامہ اقبال نے کہا وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے۔ مولا آپ کو سلامت رکھے کہ میں جو سمجھ گیا اسے میں داد دیتا ہوں، پیچھے والوں کی توجہ چاہوں گا۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ مولا حسین نے یہ جملہ کہا نا، جب جو سر اس کی بارگاہ میں جھکتا ہے غیر کے آگے در در پہ نہیں جھکتا، اتنے میں مولا حسین کے سامنے سے ایک بندہ کھڑا ہو گیا کہ مولا یہ جو بار بار کہہ رہے ہو کہ اس کی معرفت حاصل کرو، کہ جو معرفت رکھتا ہے وہی اس کی بارگاہ میں جھکتا ہے۔ کمال کا سوال مولا حسین کے صحابی نے کیا شب عاشور، کہتے ہیں یا سیدی و مولائی ما معرفت توحید، اے میرے سید و سردار یہ جو توحید کی بات کر رہے ہیں توحید کی معرفت کیسے ہوتی ہے؟ ہر بندہ کہتا ہے نا توحید کی بات ہونی چاہیے، توحید کی معرفت ہونی چاہیے۔ شب عاشور صحابی حسین کہہ رہا ہے مولا بتائیے توحید کی معرفت کیا ہے؟
میں ہزاروں جانے اپنے مولا کے قدموں سے مس ہونے والے خاک میں قربان کروں. مولا نے کمال کا جواب دیا اور بے معرفت لوگوں کی معرفت میں اضافہ کر دیا. جب اس نے کہا نا شب عاشور صحابی حسین نے معرفت التوحید، مولا یہ توحید کی معرفت کیسے ہوگی؟ مولا نے کہا معرفت التوحید یعنی معرفت اہل کل زمان امامہم الذی یجب طاعتہ. مولا نے کہا توحید کی معرفت یہ ہے ہر زمانے کا بندہ اپنے زمانے کے اس امام کی معرفت حاصل کرے جس کی اطاعت اللہ نے اس پہ واجب قرار دی ہے. توحید کی معرفت کے لیے مولا نے لوگوں کے ذہنوں کو کیسے ڈائیورٹ کیا ہے، کیسے مولا نے دوسری طرف منتقل کیا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ صرف میں یہاں پہ اللہ اللہ کہتا رہوں تو مجھے توحید کی معرفت ہو گئی. مولا نے کہا اگر توحید کی معرفت کرنی ہے کب؟ سید الشہداء شب عاشور کہہ رہے ہیں کہ معرفت التوحید یعنی معرفت اہل کل زمان امامہم الذی یجب طاعتہ. توحید کی معرفت یہ ہے ہر زمانے کا بندہ اپنے زمانے کے اس امام کی معرفت حاصل کرے جس کی اطاعت واجب ہے. یعنی مولا نے کہا اگر تم دیکھو نا تمہارے زمانے میں کوئی بہت بڑا توحید پرست ہے تو پہلا سوال یہ کرو تیرا امام کون ہے. اگر تو اسے پتا ہے میرے زمانے کا امام فلاں ہے تو پتا ہے اسے توحید کی معرفت ہے. اور اگر اسے یہی نہیں پتا میرے زمانے کا امام کون ہے تو اسے کہو توحید تک پہنچنے کے لیے پہلے امام کی معرفت حاصل کر. اور یہی وجہ ہے کہ یہ جو امام نے شب عاشور کہا نا امام کی معرفت حاصل کرو گے تو اللہ تک جاؤ گے. رسول نے بھی یہی جملہ کہا تھا. ام المؤمنین ام سلمہ سلام اللہ علیہا کا کہا تھا. جناب ابو ذر غفاری رسول کے پاس بیٹھے ہیں، اچانک مولا کائنات آ گئے تو رسول اللہ کہتے ہیں یا ابا ذر هل تعرف هذا الداخل علینا. ابو ذر یہ جو ابھی آیا ہے جانتا ہے یہ کون ہے؟ کون صحابی علی کو نہیں جانتا؟ اور رسول نے عجیب سوال کیا کہ ابو ذر جانتا ہے یہ جو ابھی آیا ہے یہ کون ہے؟ جناب ابو ذر نے کہا جی یا رسول اللہ جو میں جانتا ہوں آپ کا چچا زاد ہے، شوہر بطول ہے، حسنین کا بابا ہے. میں بس اتنا جانتا ہوں اللہ کے رسول آپ بتائیے یہ کون ہے. انہیں پتا تھا جب نبیوں کا سردار بولے گا تو کوئی نیا موتی ہمیں ملے گا کہ یا رسول اللہ بتائیے یہ جو ابھی آیا ہے کون ہے. تو سید الانبیاء نے کہا یا ابا ذر ھذا الداخل علینا ہوا باب اللہ الاکبر. ابو ذر یاد رکھو اللہ تک پہنچنے کے سب سے بڑے دروازے کو علی کہتے ہیں. اللہ تک پہنچنے بڑا مسئلہ. بڑا مسئلہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. رسول نے کہا باب اللہ الاکبر. ابو ذر تو وہی جانتا ہے، یاد رکھ اللہ تک پہنچنے کے سب سے بڑے دروازے کو علی کہتے ہیں. اس لیے آپ جب جاتے ہیں نا زیارت کے لیے تو وہاں پہ لکھا ہوتا ہے باب اللہ، تو بندہ پریشان ہو جاتا ہے کہ یہاں سے گزر کے آگے کہاں جانا ہے. باب اللہ کا مطلب ہے کہ یہاں تک آؤ گے تو اللہ تک جاؤ گے. وہی نبی نے کہا کہ اللہ تک پہنچنے کا چھوٹا نہیں باب اللہ الاکبر. اچھا ایک ہوتا ہے صرف کبیر، کبیر کا مطلب ہے بڑا اور اکبر کا مطلب ہے سب سے بڑا. نبی نے یہ نہیں کہا کہ اللہ تک پہنچنے کے ایک بڑے دروازے کو علی کہتے ہیں. اگر کوئی عربی کا لطف لے کہ ھذا باب اللہ الاکبر، اللہ تک پہنچنے کے سب سے بڑے دروازے کو علی کہتے ہیں. تو سب سے بڑا تمہیں دروازہ اللہ تک پہنچا دے گا اسے علی کہتے ہیں. اور یہی تو وجہ ہے منسوب ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف یہ چار مصرے کہ انہوں نے کہا علی حبہ جنہ، علی کی محبت جہنم سے دھار ہوتی ہے.
کہ اگر جہنم سے بچنا ہے، جب میدان میں جاتے ہیں، اپنے نوجوانوں کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں، بزرگ اہل علم ہے کہ جب پرانے زمانے میں جنگجو میدان میں جاتا تھا تو وہ سامنے والے کے حملے کو روکنے کے لیے جو چیز استعمال کرتا تھا اسے ڈھال کہتے تھے، اسے عربی میں جنہ کہتے ہیں۔ کہا علی حبہ جنہ، کہ علی کی محبت جہنم کے لیے ڈھال بن جاتی ہے، کہ اگر کوئی جنت میں جہنم میں جانا بھی چاہے تو یہ اسے روک دے گی کہ اس کے دل میں علی کی محبت ہے۔ کیوں علی کی محبت ہی جہنم سے ڈھال ہے؟ کہ اس لیے قسیم النار والجنہ، جنت و جہنم تقسیم کرنے والے کو علی کہتے ہیں۔ قسیم النار والجنہ، قسیم النار والجنہ، اس لیے علی جنت و جہنم تقسیم کرنے والا ہے۔ کہ وسیع المصطفیٰ، ہر کر مصطفیٰ کا برحق وسیع ہے، مصطفیٰ کا برحق وسیع ہے۔ آگے جملہ ہے جو میں نے شروع میں کہا، اللہ نے بندوں کو بھی پیدا کیا، جنوں کو بھی پیدا کیا، انسان بھی ہے، جنات بھی ہے۔ اچھا قبلہ، جو نبی آتا تھا وہ انسانوں کو بھی ہدایت کرتا تھا، جنات کو بھی ہدایت کرتا ہے۔ اب جو نبی کا وسیع ہو وہ بھی ایسا ہونا چاہیے، وہ انسانوں کو بھی ہدایت کرے، جنوں کو بھی ہدایت کرے۔ اب یہی معیار ہونا چاہیے۔ یا تو ہم کہیں رسول صرف ہم انسانوں کی ہدایت کرتے ہیں، پھر تو ٹھیک ہے، نہیں، یہ رسول انسانوں کی بھی ہدایت کرتے تھے، جنات کی بھی ہدایت کرتے ہیں۔ اس کی دلیل قرآن میں سورہ جن ہے، جا کے پڑھیے اس کی تفسیر۔ تو قبلہ مصطفیٰ کا وسیع بھی وہی ہونا چاہیے، تو اسی کی طرف انہوں نے مصرے میں کہا وسیع المصطفیٰ حقاً، علی کیوں محمد کا برحق وسیع ہے؟ اس لیے امام الانس والجنہ، یہ انسانوں کا بھی امام ہے، جنوں کا بھی امام ہے۔ اس لیے علی برحق امام ہے، یہ انسانوں کو بھی ہدایت کرتا ہے، جنات کو بھی ہدایت کرتا ہے۔ شاید میرا کوئی دوست کہے اس دعوے کی دلیل کیا ہے؟ باقاعدہ اسلام میں ایک جنگ ہے جسے بیر العلم کہتے ہیں، عربی میں بیر کنویں کو کہتے ہیں، بیر العلم۔ نبی جا رہے تھے مدینہ سے طائف کی جانب، جب راستے میں ایک جگہ پر رسول اللہ نے قیام فرمایا اور 10 صحابہ سے کہا جاؤ یہاں قریب کوئی کنواں ہے تو وہاں سے پانی لے کے آؤ۔ اب 10 صحابہ گئے، اب جیسے ہی وہاں پانی کے لیے آگے بڑھے، انہوں نے جیسے ہی اپنا ڈول نیچے ڈالا تو ڈول کاٹ دیا گیا، اور کہتے ہیں کہ جو سب سے آگے صحابی تھے، کنویں کے اندر سے ایک آگ نکلی اور اس نے اس صحابی کو جلا کے راکھ کر دیا۔ اس کا نام بھی ابولاس کتابوں میں موجود ہے۔ اس کے بعد باقی 9 صحابہ دوڑتے ہوئے رسول کے پاس گئے، کہا یا رسول اللہ عجیب ماجرا دیکھا ہے، انہیں نہیں پتا یہ کیا ہے۔ کہا یا رسول اللہ جیسے ہی ابولاس آگے بڑھا ہے پانی لینے کے لیے، کنویں کے اندر سے آگ نکلی ہے، اس نے ابولاس کو جلا کے وہی راکھ بنا دیا ہے۔ اب نبی نے اسے بلایا جو جنوں کا بھی سامنا کر سکتا تھا، کہا یا علی ادھر آؤ، کہا یا رسول اللہ حکم کیجیے، جاؤ اس کنویں سے پانی لیجیے۔ اب کوئی ضعیف سے ضعیف روایت بھی نہیں کہ علی نے کہا یا رسول اللہ کیسے وہ جن تو بندے مار رہے ہیں، یا علی وہ جن تو نظر نہیں آتا، یا علی وہ تو لطیف مخلوق ہے۔ مولا علی نے کوئی ایسا جملہ نہیں کہا۔ ادھر نبی نے کہا جاؤ علی پانی لے کے آؤ۔ وہ جو 9 واپس آئے انہیں مولا نے کہا چلو پانی لے کے آتے ہیں۔ وہ 9 پریشان ہو گئے، انہوں نے دیکھا تھا ابولاس کے ساتھ کیا ہوا۔ مولا نے کہا تم پریشان نہ ہو، اب آگے آگے علی جائے گا۔ کہتے ہیں مولا علی آگے بڑھے، مولا نے آواز دی کہ میں محمد مصطفیٰ کی طرف سے آیا ہوں، میں نے اس کنویں سے پانی لینا ہے، اس لیے تم میرے مطیع ہو جاؤ۔ انہوں نے کہا علی وہ نبی سلیمان جو جنات پر بھی اختیار رکھتا تھا، سورہ نمل میں ہے جناب سلیمان انسانوں پر بھی حکومت کرتے، جنات پر بھی حکومت کرتے، پرندوں پر بھی حکومت کرتے، درندوں پر بھی حکومت رکھتے۔ کہتے ہیں 50 سے 60 ہزار جنات اس کنویں میں تھے۔ انہوں نے کہا یا علی
ہم پر تو سلیمان حکومت نہیں کر سکا، تم کیسے حکومت کرے گے؟ میں یہاں روک کے جملہ کہوں، سلیمان اور ہوتا ہے، فخر سلیمان اور ہوتا ہے۔ مولا نے کہا اچھا تم سلیمان نبی کے بھی مطیع نہیں تھے۔ مولا علی نے ان صحابہ سے کہا اچھا پہلے مجھے ایک ڈول دو۔ انہوں نے ڈول دیا، رسی کے ساتھ باندھا، مولا نے اسے نیچے پھینکا۔ جیسے ہی ڈول نیچے گیا پانی کے لیے، جنات نے رسی کاٹ دی، اب وہ رسی اوپر آ گئی۔ پھر مولا علی نے صحابہ سے کہا پھر ایک نیا ڈول باندھتے ہیں، اسے نیچے کنویں میں پھینکا گیا۔ جیسے ہی نیچے ڈول گیا پھر انہوں نے رسی کاٹ دی۔ اب صحابہ نے کہا یا علی وہ تو پانی نہیں لینے دیں گے۔ مولا نے کہا اب خود علی نیچے جاتا ہے۔ آپ پریشان ہو گئے، کہا اب خود علی نیچے جاتا ہے۔ اب روایت کے جملے ہیں، مولا نے کہا ایسا کرتا ہوں وہی رسی میں اپنی کمر کے ساتھ باندھتا ہوں، تم نے اوپر کا سرا پکڑ کے رکھنا ہے۔ علی نیچے جاتا ہے، وہاں سے جنات کا مقابلہ کرنے کے بعد پانی لے کے آتا ہے۔ اب صحابہ نے کہا ٹھیک ہے، جب تک رسی کا سرا ہمارے پاس ہے اس کا مطلب ہے علی محفوظ ہے۔ کہا جیسے ہی مولا نیچے گئے جنات نے رسی کاٹ دی۔ اب صحابہ پریشان ہو گئے کہ علی نیچے گئے، اب تو یہ رسی ہاتھ میں آ گئے، علی کہاں پہ آئے؟ ابھی وہ یہ سوچ ہی رہے تھے کہ علی نے اللہ اکبر کی آواز لگائی۔ صحابہ نے کہا اس کا مطلب ہے کہ علی نیچے کنواں میں زندہ ہے۔ کہا تھوڑی دیر کے بعد نعرہ تکبیر کی آوازیں آتی، اس کا مطلب ہے علی لڑ رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ مولا نیچے جنات کا مقابلہ کرتے رہے۔ اچانک ایک آواز سنی کہ وہ لوگ کہہ رہے تھے یا علی آتینا الامان، یا علی آتینا الامان، یا علی آتینا الامان، اے علی ہمیں امان دے دو، اے علی ہمیں امان دے دو، اے علی ہمیں امان دے دو۔ مولا نے کہا تمہیں امان دیتا ہوں، مگر اس بات پر تم فخر کر رہے تھے ہم تو سلیمان کے بھی مطیع نہیں تھے، مجھ سے وعدہ کرو محمد کے اطاعت گزار بن جاؤ گے۔ اللہ یا رسول اللہ، مولا علی نے کہا تم فخر کرتے ہو کہ سلیمان کے مطیع نہیں تھے، آج سے تم مصطفیٰ کے مطیع بن کے رہو گے۔ انہوں نے کہا ہم وعدہ کرتے ہیں کہ تو اس کے بعد مولا علی نے باقیوں کو چھوڑ دیا، اور اس کے بعد وہ جو سردار تھا اس قبیلے کا وہ مولا علی کے ہاتھوں قتل ہوا۔ مولا نے کہا سردار قتل ہوا، کہا یا علی ہم تو اس قبیلے کی صورت میں رہتے تھے، ہمارا ایک سردار ہوتا تھا، اب یا علی آپ ہی ہمارے قبیلے کا کسی کو سردار بناؤ، یا علی آپ ہمارے قبیلے میں سے کسی کو سردار بناؤ۔ اب علامہ مہدی لکھنوی کا یہ جملہ ہے تاکہ جو علم دوست ہے وہ خود جا کے تحقیق بھی کرے۔ اب کہتے ہیں کہ جیسے ہی کہا نا یا علی ہمارے قبیلے کا کسی کو سردار بنا دو، مولا علی نے کہا وہ جس سردار کو میں نے قتل کیا ہے اس کے بیٹے کو میرے پاس لاؤ، یا علی وہ ابھی چھوٹا ہے۔ مولا نے کہا علی جسے سردار بنا دے گا وہ چھوٹا بھی بڑا ہو جائے گا۔ وہ قریب آیا، مولا نے کہا تیرا نام کیا ہے؟ کہا میرا نام اراوان زاہد ہے۔ مولا نے کہا آج سے میں تیرا نام تبدیل کر رہا ہوں، تو اراوان زاہد نہیں تیرا نام ظافر ہے۔ مولا نے وہاں ظافر کو سردار بنا دیا، اور مولا نے کہا کہ میں تجھے یہاں سردار بنا کے جا رہا ہوں، تو اپنے باپ کی جگہ پر اپنے قبیلے کی سرداری کرے گا۔ اب یہ وہی ظافر ہے جس کا کربلا میں تذکرہ سنتے ہو، اور آپ جانتے ہیں کہ یہ جو جنات ہیں ان کی ہزاروں سال زندگی ہوتی ہے، اور یہ لطیف جسم ہوتا ہے، ہمیں وہ دیکھتے ہیں ہم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ اور جملہ ہے کہ یہی ہمارے بر صغیر میں بہت بڑا مرثیہ کا نام ہے مرزا دبیر، کہتے ہیں مرزا دبیر جو مرثیہ
کوئی سکھایا کرتے تھے. وہ کہتے ہیں ایک دن صبح میرے دروازہ کھٹکھٹایا گیا. کہ جیسے ہی دروازہ کھٹکا میں نے دروازہ کھولا, سامنے ایک مستور تھی حجاب میں. میں نے کہا کیا چاہتی ہو؟ کہا میں یہ چاہتی ہوں تم میرے اس بیٹے کو حسین بن مرثیہ کہنا سکھاؤ. مرزا دبیر نے کہا ٹھیک ہے میں اسے مرثیہ سکھاتا ہوں. اب وہ مرزا دبیر کے پاس شاگردی اختیار کر کے مرثیہ سیکھنے لگا. کہتے مرزا دبیر کی زوجہ بیمار ہو گئی. حکیم کو بلایا گیا. اس نے کہا تیری زوجہ کا علاج ہو جائے گا مگر ایک جڑی بوٹی ہے وہ یہاں سے نہیں ملے گی, وہ آپ کو آگرہ سے ملے گی. یہاں سے 1 مہینے کی مسافت پہ جانا پڑے گا اور وہاں سے وہ لانی پڑے گی, پھر تمہاری زوجہ کو صحت ملے گی. اب مرزا دبیر پریشان ہو گئے, میں کیسے آگرہ جاؤں اور وہاں سے وہ بوٹی لے کے آؤں. وہ جو ان کا شاگرد تھا اس کی ماں نے کہا اس کا نام عبداللہ ہے. مرزا دبیر جیسے ہی کلاس پڑھانے گئے, عبداللہ کہتا ہے آج آپ پریشان نظر آ رہے ہیں. کہ حکیم نے بڑی عجیب بات کہی ہے کہ زوجہ کو اگر علاج چاہیے تو اس کی علاج ایک جڑی بوٹی ہے وہ آگرہ میں ملے گی, آنے جانے کی مسافت 1 مہینہ ہے, اتنے میں تو زوجہ کا انتقال ہو جائے گا. وہ کہتا ہے آپ گھر جائیے میں ابھی بوٹی لے کے آتا ہوں. آپ گھر جائیے میں ابھی وہ لے کے آتا ہوں. مرزا دبیر پریشان ہو گئے, اس کے پاس کون سی روحانی طاقت ہے کہ یہ جائے گا اور وہاں سے لے کے آ جائے گا. مرزا دبیر کہتے ہیں میں گھر چلا گیا اور میں نے دیکھا کہ میرے گھر پہنچنے سے پہلے وہ میرے دروازے پہ انتظار کر رہا تھا. مرزا دبیر کہتے ہیں میں نے دی, میری زوجہ نے بولی شفا مل گئی اسے. میں نے اس شاگرد کو بلایا, میں نے کہا تو میرے پاس حسین کا مرثیہ سیکھنے آیا ہے, تجھے حسین کا واسطہ بتا تو کون ہے. اس نے کہا یہ چیز میں نے راز رکھنی تھی شاگرد کا, مگر آپ نے مجھے بہت بڑی قسم دے دی اس لیے کہ میں نام حسین ہی تو آپ کا شاگرد بنا ہوں. اس نے کہا کہ میں ظافر جن کا پوتا ہوں, آپ سے حسین کا مرثیہ سیکھنے آیا. اور آپ نے دیکھا ہوگا مرزا دبیر نے ایک بہت بڑا مرثیہ لکھا ہے اور اسے اردو ادب والے کہتے ہیں یہ اس کے پوتے نے جب کہا نا میں اس کا پوتا ہوں تو پھر مرزا دبیر نے کہا اچھا کیا یہ ممکن ہے تو میری ملاقات اپنے دادا سے کروا, کہ تو اپنی دادا سے میری ملاقات کرواؤ. جو میں نے مینو کتاب میں پڑھا ہے ایک بات بھی سنائی نہیں کر رہا, جو ایک میں نے جملہ اپنی آنکھوں سے پڑھا ہوا کتاب کا, وہ کہتا ہے کہ جب سے وہ کربلا گیا ہے اس نے اپنی آنکھوں سے مقتل حسین دیکھی ہے. وہ کبھی آبادیوں میں نہیں رہتا, وہ جنگلوں اور بیابانوں میں چلا گیا. کہاں کبھی کبھار جب ملاقات ہوتی ہے تو میں اسے کہوں گا اگر وہ ملاقات کر لے. اب کہتے ہیں کہ وہ چلا گیا اور اس نے واپس آ کے مرزا دبیر سے کہا ہاں میرا دادا ظافر چند کہتا ہے فلاں شب جمعہ آپ فلاں مسجد میں آ جائیے, مسجد کے فلاں کونے میں بیٹھا ہوں. اب کہتے ہیں کہ مرزا دبیر کے ابھی جب پہلی ملاقات تھی مرزا دبیر اس سے ملے تو ظافر چند نے کہا مرزا دبیر مجھ سے کیوں ملنا چاہتے تھے؟ کہا میں تیرے منہ سے کربلا سننا چاہتا ہوں. اجر و عمل صاحب کا اس لیے کہ تو نے کربلا اپنی آنکھوں سے سنی, تو نے آنکھوں سے دیکھی ہے. مجھے کربلا سنا, مجھے عزت حسین کی قسم جیسے ہی مرزا دبیر نے یہ جملہ کہا نا, مقتل والا لکھتا ہے کہ ظافر جن نے ایک چیخ ماری وہی بے ہوش ہو گیا. کہا مرزا دبیر مجھے کیا یاد کروا رہے ہو؟ اور آزادہ یہ کیسے پہنچا تھا مرزا دبیر کربلا میں, کیسے ظافر جن کربلا پہنچا تھا؟ کہتے عاشور کا دن تھا, یہ وہی اپنی سرداری کا جشن منا رہا تھا کہ جو اسے سردار بنایا تھا نا, کبھی نے کہا سال یہ جشن کیا کرتے. کہا جشن میں ہر کوئی خوشی منا رہا تھا کہ اچانک 2 جن آئے اور انہوں نے رونا شروع کر دیا. ظافر جن کہتا ہے
کہ تم یہاں پر خوشی کی محفل میں رو کیوں رہے ہو؟ کہ جعفر جن ہم جب تمہاری خوشی کی محفل میں جشن میں آ رہے تھے تو ہم اڑتے ہوئے کربلا سے گزرے، ہم نے دیکھا حسین کا جسم زخموں سے چور تھا۔ اگر حکمانہ زہرا جو زہرا کو غصہ دینے آیا ہے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ حسین کا جسم زخموں سے چور تھا۔ عزادارو جیسے ہی سنا نا جعفر جن نے، اس نے جلدی سے اپنے قبیلے کو اکٹھا کیا، کہا چلو جس علی نے مجھے سردار بنایا ہے اس حسین کی مدد کے لیے کربلا چلتے۔ اجرکم اللہ، مولا کو کسی غم میں نہ رلائے، میرے نوجوانوں کو مالک دنیا و آخرت میں کامیاب فرمائے۔ عزادارو جعفر جن نے لشکر لیا اور وہ کربلا پہنچا۔ جعفر کہتا ہے جب میں کربلا پہنچا تو 4 فرسخ تک مجھے ہر طرف جنات، فرشتے اور انبیاء نظر آ رہے تھے۔ 4 فرسخ تقریباً 22 کلومیٹر بنتا ہے، تو مجھے 22 کلومیٹر تک ہر طرف صف انبیاء اور صف ملائکہ، صف جنات نظر آ رہی تھی۔ جعفر کہتا ہے میں سوچ رہا تھا کسی طرح میں حسین کے قریب ہو جاؤں۔ میں نے دیکھا دور فوجوں کے درمیان تنہا زہرا کا لال کھڑا ہے۔ کہا میں ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ مجھے زہرا کے لال نے کہا جعفر ذرا میرے قریب آ۔ کہتا ہے جیسے ہی میں قریب آیا میں نے آگے بڑھ کے کہا مولا آپ کی کمر کیوں جھک گئی ہے؟ کہا میرا اکبر مارا گیا ہے، میرا عباس مارا گیا ہے۔ عزادارو جعفر جن کہتا ہے میں نے کہا مولا آپ مجھے حکم دیجیے میں ابھی آپ کے سارے دشمنوں کو ختم کر دوں گا۔ مولا نے کہا جعفر جن یہ انصاف نہیں ہے، تو انہیں دیکھ سکتا ہے وہ تجھے نہیں دیکھ سکتے۔ زہرا کا لال کتنا بڑا عادل ہے کہ جعفر میں تجھے کیسے اجازت دوں، اس لیے کہ تو انہیں دیکھ سکتا ہے لشکر یزید کو مگر وہ تجھے نہیں دیکھیں گے۔ عزادارو روایت میں ہے جعفر جن کہتا ہے مولا میں انسانی شکل میں جاتا ہوں، مولا میں انسانی شکل میں جاؤں گا، میں اپنا وجود چھپاؤں گا نہیں اور زہرا کے دشمنوں کا مقابلہ کرتا ہوں۔ مولا نے کہا جعفر واپس چلا جا، مجھے کسی کی مدد نہیں چاہیے۔ عزادارو یہاں جملہ کہوں وہ حسین کیسے کسی کی مدد نہیں کہ جہاں پر آدم بھی موجود تھا، ابراہیم بھی موجود تھا، اسماعیل بھی موجود تھا۔ عزادارو جبرائیل آ کے کہہ رہا تھا حسین مدد لے، مگر مولا نے کہا مجھے کسی کی مدد نہیں چاہیے۔ مولا نے کہا جعفر جن دیکھ اب میں سجدے میں جانے لگا ہوں، تجھے اجازت دیتا ہوں کربلا چلا جا، کربلا چھوڑ کے واپس قبیلے میں چلا جا۔ روایت ہے جعفر جن وہاں سے گیا مگر مجھے بتاؤ تو صحیح جس نے حسین ابن علی کو اس حالت میں دیکھا ہو، اس سارا بدن زخموں سے چور ہے، ہر جگہ پہ اس کو ہی تیر کا نشان ہے، کہیں زخم کا نشان ہے، وہ کس دل کے ساتھ کربلا سے جا رہا تھا؟ وہ جیسے ہی جعفر گھر گیا نا اپنے گھر میں رونا شروع کر گیا، عزادارو بلند آواز میں گریہ کر رہا ہے۔ اس کی ماں نے کہا جعفر تجھے کیا ہو گیا ہے؟ ابھی تو تو یہاں خوشی کا جشن منا رہا تھا اور ابھی تو نے کہا میں حسین کی نصرت کے لیے جا رہا ہوں، اب کیوں رو رہا ہے؟ عزادارو جعفر نے کہا اما جب میں کربلا گیا حسین کا اکبر مارا جا چکا تھا، حسین کا عباس مارا جا چکا تھا، حسین کا قاسم ٹکڑوں میں بٹ چکا تھا، کہ جعفر پھر تو نے کیا کیا؟ کہ تنہا زہرا کا نام تھا، کہ ہزاروں طرف دشمن تھا کہ حسین کو گھیرے ہوئے تھے، کہ جعفر پھر تو نے کیا کیا؟ کہ مجھے حسین نے کہا جعفر
سجاد بتا زینب خیموں میں چل کے مر جائے یا ننگے سر باہر نکل جائے. اجرکم علی الزہر. عزادارو ایک روایت سن لیجیے اس لیے کہ آج 11 محرم بھی ہے. آج شام غنیم ظفر آیا تھا. اس نے غربت دیکھی علی کی بیٹیوں کی مگر وہ واپس چلا گیا. ہاں اس نے یہ نہیں دیکھا کہ آج 11 محرم کو حسین کا اتحاد ختم ہو گیا تھا, زینب کا اتحاد شروع ہو گیا. اجرکم علی الزہرا کی روایت سن لیجیے. عزادارو علی کی بیٹی جب قید ہو کے جانے لگی نا کوفہ کی جانب, مولا سجاد سے کہا سجاد بیٹا شیور سے کہو کل عصر عاشور کے بعد میں نے اپنا حسین نہیں دیکھا, مجھے آخری دفعہ مقتل سے گزارا جائے. عزادارو کہا تو کہا صرف ایک بیوی اپنے ایک شہید کے لاشے پہ بیٹھ سکتی ہے. عزادارو جیسے ہی مقتل سے گزرنے لگے تو امام سجاد علیہ السلام نے دیکھا بابا کا لاشا بے گل کفن پڑا ہوا ہے اور مولا سجاد مسلسل اپنے بابا کے لاشے کو دیکھتے جا رہے ہیں. زینب سلام اللہ علیہا کو لگا کہ ابھی سجاد کے بدن سے روح پرواز کر جائے گی. جناب زینب نے امام سجاد کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے بچے ہاتھوں کے ساتھ خود کو ایسے ناکے سے ملایا جیسے کٹے ہوئے بازوؤں کے ساتھ غازی زین سے زمین پہ آ رہا تھا. اجرکم علی الزہرا. عزادارو کوشش کرنا حرام کا موضوع ہو رہا ہے. عزادارو آپ گریہ کر رہے ہو نا, آپ کو کوئی نہیں روکنے والا. ان دنوں میں تو علی کی بیٹیوں کی حسرت حسین کا گریہ ہوا تھا. عزادارو جب حسین کی بہنیں بیٹی تھی انہیں تازیہ میں مارے جاتے تھے, آپ کو کوئی روکنے والا نہیں. جیسے ہی جناب سجاد نے دیکھا جناب زینب سلام اللہ علیہا نے خود کو ناکے سے گرا دیا. پھر اما خود کو ناکے سے کیوں گرا دیا ہے؟ کہا سجاد تو میرے نانا محمد کی نشانی ہے, تو بابا علی کی نشانی ہے, تو بابا حسین کی یادگار ہے. سجاد تو ہمارا آخری سہارا ہے. عزادارو اس کے بعد زینب سلام اللہ علیہا مقتل میں ایک نشیر کی جانب بڑھ رہی تھی. علامہ جواز ذہنی تہرانی اپنی مقتل میں یہ جملے لکھتے ہیں اور امام سجاد فرماتے ہیں جب زینب سلام اللہ علیہا 11 محرم میرے بابا کے لاشے پہ جا رہی تھی, بابا کا لاشا 9 حصوں میں بٹا ہوا تھا. اللہ تعالیٰ کس سے جملہ سمجھ آیا؟ امام سجاد فرماتے ہیں کہ بابا کا لاشا 9 حصوں میں بٹا ہوا تھا. اللہ تعالیٰ پھر اتنے پتھر برسائے ہوئے کہ زہرا کے لال کا لاشا پتھروں کے نیچے دب گیا تھا. اللہ تعالیٰ پہن چلی کہ میں اپنے بھائی کو الوداع کر دوں. اللہ تعالیٰ پتھروں کو ہٹانے کے لیے ہاتھوں کا سہارا لیتے ہیں. زہرا کی بیٹی کے ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے تھے. روایت ہے زینب سلام اللہ علیہا جھکی, جھکتے جھکتے اتنا جھک گئی کہ اپنی کوہنیوں کو پتھروں کے قریب کیا, کوہنیوں سے پتھروں کو ہٹانا شروع کیا. سامنے حسین ٹکڑے میں پھٹا نظر آیا. پہلا جملہ کہا انت اخی حسین, کیا تو میرا ماجایا حسین ہے, کیا تو میرا بھیا حسین ہے؟ عزادارو فوراً رخ مدینے کے کیا, کہا یا چلتا ہوں صلی علیہ ملک السما وہذا حسین فی العرا مرمل فی الدماء مقطع الاعضاء وبناتک سمایا. نانا تم پہ آسمان کے فرشتے درود پڑھتے ہیں. نانا ذرا کربلا میں آ کے دیکھ, یہ تیرے حسین کا لاشا ہے, تیرا حسین خاک و خون میں پڑا ہے. کہا نانا دیکھ تیرا حسین ٹکڑوں میں بچا ہے, تیری بیٹیوں کے ہاتھوں میں رسیاں ہے. اجرکم علی الزہرا. پھر 3 باتیں حسین سے کی. پہلا جملہ کہا حسین بتا این راسک, تیرا سر کہاں ہے؟ اجرکم علی الزہرا جو پوچھا دینے آیا ہے این راسک, حسین تیرا سر کہاں ہے. دوسرا جملہ کہا این لباسک, حسین تیرا پہلا ہے کس نے لوٹ لیا ہے. سیدو مجھے معاف کر دینا, اگر
نہ ہوتا میں چھپا جاتا، اس لیے کہ سخت جملہ ہے۔ کہا حسین بتا این خاتمہ کا، حسین تیری انگوٹھی کے ساتھ چوتھی انگلی کون لے گیا ہے؟ عزاداروں کٹے سر سے آواز آئی، زینب تو نے 3 سوال کیے ہیں، مجھے ایک سوال کا جواب دے، آئینہ بتاؤ گے زینب تیری چادر کہاں ہے؟ معظم حسین یا حسین یا حسین یا حسین